اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس کا عنوان ہے مساجد کے آداب۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یعنی مساجد ساری کی ساری اللہ کی خاطر بنائی جاتی ہیں، اللہ کی خاطر آباد کی جاتی ہیں۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، بس اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو مت پکارو، اور یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کیا کرو۔ یعنی مساجد اللہ کی عبادت کے لیے اللہ کی خاطر بنائی جاتی ہے۔ اس سلسلے میں بہت ساری اور آیتیں بھی ہیں۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ، کہ اپنی زینت کو اختیار کیا کرو ہر مسجد میں کے ساتھ۔ یعنی مساجد میں جاتے ہوئے ایک تو جو جن آداب کو ملحوظ رکھنا ضروری ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہر نمازی جو مسجد کا رخ کرتا ہے وہ زینت کو اختیار کریں، تقوی کے لباس کو اپنائیں اور پاکیزگی کے ساتھ جائیں، اور وہ ان تمام آداب کو ملحوظ رکھا جائے جو مساجد سے وابستہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا ہے احب البلاد الی اللہ مساجدہا، کہ شہروں میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو محبوب جو مقام ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مساجد ہے۔ تو مساجد کو اسلامی نقطہ نظر سے بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ مساجد دراصل سجدہ سے ہے، مقام اسم ظرف ہے، یعنی وہ مقام جہاں پر انسان سجدہ کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے جو جگہ مخصوص کی جاتی ہے اس کو مساجد کہلاتے ہیں۔ سب سے پہلے جب انسان داخل ہوتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں تشریف لاتے سب سے پہلے دائم پاؤں رکھتے اور یہ دعا پڑھتے بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک، کہ میں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ مسجد میں داخل ہوتا ہوں اور سلام ہو اللہ تعالیٰ کے رسول پر، اسی طرح یہ اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے اور میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اسی طرح جب مسجد سے عبادت سے فارغ ہو کر مسجد سے جب ایک انسان نکلتا ہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے پہلے بائیں پاؤں رکھتے باہر، اس کے بعد یہ دعا پڑھتے ہیں باہر جاتے ہوئے بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلک، کہ میں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ میں مسجد سے ابھی باہر جا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول پر سلامتی ہو اور اے اللہ مجھے بخش دے اور مجھے اپنے فضل کے دروازے مجھ پر کھول دے۔ تو یہ سب سے پہلا ادب مسجد میں جاتے ہوئے اس ادب کو ملحوظ رکھا جانا ضروری ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے۔ جب مسجد میں انسان داخل ہوتا ہے تو سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ پہلی صف میں جا کر بیٹھنا چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر وہ تحیۃ مسجد کے لیے تحیۃ المسجد کے 2 رکعت اگر پڑھنا چاہے اس کے لیے موقع ہے، وہ پڑھ سکتا ہے۔ اگر نہیں دل کرتا تو کم از کم پہلی صف میں جا کر بیٹھ جائیں اور ذکر الہی میں، یا اگر نماز کھڑی ہونے میں اگر وقت ہے تو تلاوت قرآن کریم میں بھی اور ذکر الہی وغیرہ میں مشغول رہ سکتا ہے۔ تو پہلی صف کی بڑی عظمت ہوتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لو یعلم الناس ما فی الصف الاول لاستحموا، نہیں اگر لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہوتا کہ پہلی صف میں بیٹھنے میں کس قدر برکات ہے، کس قدر فضیلت ہے، تو وہ آپس میں اس قدر مسابقت کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے کہ بسا اوقات قرآن اندازی کی بھی نوبت آ جاتی، اس قدر لوگ کثرت سے آ جاتے۔ تو پہلی صف میں بیٹھنا یہ سنت رسول کے مطابق مسجد کے آداب میں شامل ہے۔ تو جو بھی مسجد میں داخل ہوتا ہے ان کو چاہیے سب سے پہلے پہلی صف میں بیٹھ جائیں۔ تو صف بناتے ہوئے یہ ملحوظ رکھنا ہے کہ امام کے سب سے پیچھے سے صف شروع ہوتی ہے، یہ نہیں کہ کوئی شخص پہنچ جاتا ہے کسی دائیں سے یا بائیں سے کہیں سے شروع کرے، یہ خلاف سنت ہے۔ امام کے سب سے پیچھے سے صف شروع ہوتی ہے، اس کے بعد جو آنے والے دائیں پھر بائیں پھر دائیں بائیں،
اس طرح کر کے ایک توازن کے ساتھ صف کو مکمل کی جاتی ہے۔ اس کے بعد دوسری صف شروع ہوتی ہے، پھر تیسری علی حاضر القیاس، تیسری چوتھی جو بھی ہیں۔ بہرحال پہلی صف کو پر کرنے میں بہت زیادہ اہمیت بتائی جاتی ہے، اور اس کے بعد جو اس میں الاول فالاول کے طریقے کے مطابق، تو اگر پہلی صف میں جگہ خالی ہے اور بعد میں آنے والے اگر اس کو پر کیے بغیر دوسری صف میں بیٹھ جائیں گے تو پھر نمازیوں کے کندھوں کے اوپر سے چڑھ کر جانا پڑے گا، وہ اس کے لیے سخت وعید ہے اور وہ نامناسب ہے۔ اب دیکھیں، مسجد داخل ہوتے ہوئے ایک تو میں نے ذکر کیا ہے تحیۃ المسجد یا تحیۃ الوضو بھی انسان بطور نفل جو ہے نا ادا کر سکتا ہے، کہ چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین کلی اذانین رکعتین، ہر دو اذان کے درمیان، یعنی اذان اور تکبیر اقامت کے درمیان 2 رکعت نفل ادا کیا جا سکتا ہے۔ ایک اور اہم ترین ادب یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب فرض نماز کھڑی ہو جاتی ہے تو سوائے فرض نماز کے اور کوئی نماز نہیں ہے۔ عام طور پر دیکھا جاتا ہے مثلا انسان جب داخل ہوتا ہے تحیۃ المسجد میں یا سنتوں میں مصروف رہتا ہے، جب باجماعت نماز کا آغاز ہوتا ہے، تکبیر کہی جاتی ہے، تو اپنی نماز جلدی جلدی مکمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب فرض نماز کے لیے تکبیر کہی جائے سوائے فرض نماز کے اور کوئی نماز نہیں ہے، یعنی انسان سنت میں یا نفل میں مصروف ہو، ان کو فوراً چاہیے اس کو ختم کر کے امام کے ساتھ شامل ہو جائیں، یہی اطاعت کا تقاضا ہے۔ مساجد ذکر الہی کے لیے، تلاوت قرآن کریم و تعلیم و تربیت کے لیے مختص ہے، اس میں کسی قسم کے دنیاوی مشاغل کے لیے اجازت نہیں ہے، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا باقاعدہ ارشاد یہ ہے انما المساجد للصلاۃ ولذکر اللہ، اسی طرح قراءۃ القرآن، مساجد تو صرف اس غرض کے لیے مختص کی گئی ہے، اس غرض کے لیے بنائی گئی ہے کہ نماز کے لیے، تلاوت قرآن کریم کے لیے، ذکر الہی کے لیے، اس میں کسی قسم کا خرید و فروخت کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی چیز گم ہو جائے تو مسجد میں اعلان کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ مسجد کے آداب میں یہ بھی شامل ہے، مسجد کی صفائی کا بہت زیادہ دھیان رکھنا چاہیے، یعنی کہ مسجد میں کوئی کسی قسم کی گندی چیز نہ ہو، نہ گندی چیز کھا کر جس سے منہ سے بو آتی ہو وہ مسجد میں جانا چاہیے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح حتی الامکان مساجد کی صفائی کا بھی دھیان رکھنا چاہیے۔ روایت میں آتا ہے ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو دیواروں پر تھوک کے دبے پڑے ہوئے نظر آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے دست مبارک سے اس کو صاف کیا۔ تو اس میں یہ پیغام ہے کہ ہر نمازی کو بھی اس کا دھیان رکھنا چاہیے، یا جس کے سپر صفائی کا اہتمام کیا گیا ہے نظام کی طرف سے، ان کو باقاعدہ صفائی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور ایک خاتون، روایت میں آتے ایک خاتون مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتی تھی، جب ان کی وفات ہوئی صحابہ نے اس خیال سے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو تو ان کو جلدی دفنا دیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دیے بغیر۔ کچھ دن کے بعد جب وہ خاتون نظر نہیں آئی تو حضور نے استفسار فرمایا کہ وہ صفائی والی خاتون کہاں گئی؟ تو حضور کو بتایا گیا کہ ان کی تو وفات ہو چکی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کے ڈر سے ہم نے آپ کو نہیں بتایا، اطلاع نہیں دی۔ تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو لے کر اس مرحومہ کی قبر پر تشریف لے گئے اور ان کے لیے دعا کی، اور یہ بتایا کہ مجھے خواب میں نے دیکھا ہے کہ مسجد کی صفائی کی وجہ سے یہ خاتون جو ہے مسجد میں جنت میں داخل ہو گئی۔ آخر پر میں حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بسر عزیز کا ایک اقتباس پیش کر کے اپنی اس درس کو ختم کرتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں بس مسجد کا تو وہ مقام ہے جہاں تقوی پر قائم رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو سمیٹنے کے لیے اس کے آگے جھکنے کے لیے آیا جاتا ہے۔ خطبات مسرور جلد 7۔ فرمایا مسجد کے کچھ آداب ہیں جسے ہر مسجد میں آنے والے کو یاد رکھنا چاہیے۔ نماز باجماعت جب کھڑی ہوتی ہے تو آداب میں سے ایک بنیادی چیز اس کو صفوں کو سیدھا رکھنا ہے۔ اس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اہمیت دی ہے، تاکید فرمایا ہے اپنے ارشادات میں۔
فرمایا ایک مومن اپنے ایمان کی مضبوطی کے لیے، ہدایت کے راستے پر چلنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اس دنیا و آخرت کی جنت کے پھل کھانے کے لیے مسجد میں آتا ہے۔ بس یہی مسجدوں کا مقصد ہے اور اسی مقصد کے لیے مسجدیں بنائی جاتی ہے۔ دنیا داری تو مسجدوں کے پاس سے بھی نہیں گزرنی چاہیے، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ کسی گمشدہ چیز کا مسجد میں اعلان کرنا بھی منع ہے۔ خطبات مسرور۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ان آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی مساجد میں جانے اور مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔